كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لاستغفرن لك۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد حقیقی اور بدیہی یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کے تسبیح گیت گایا کریں۔ حمد و ثنا کے بعد عرب ہا رب گنت اور بے شمار درود و سلام ہو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اہل کو اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا تھا، چنانچہ آپ کی ذات اقدس و مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور عشقوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کاملہ کو، اپنی حمایت بے مثال کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں سے بڑھ کے آپ پہ یہ کرم فرمایا کہ اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم اور حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین جناب خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب تر پہ نازل فرما دیا، جو کہ رہتی دنیا تک کے لیے انسانوں کے لیے جہاں پر ہدایت کی دستاویز ہے، وہاں پر شفا یابی کی اور وہاں پر نورانیت کی ایک عظیم الشان دستاویز ہے۔ اس کتاب حمید میں زندگی گزارنے کے جملہ اسالیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہایت احسن طریقے سے واضح فرما دیا، اور اس کتاب کے مطالعے سے جہاں پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حقیقی کا ادراک ہوا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ سے باخبر ہوئے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے ہمیں ایک امام حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور آپ کی ضرورت و اہمیت اور آپ کی ختم نبوت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب حمید میں واضح فرما دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بھی بتلائی کہ جہاں پر تم لوگوں کے لیے حضور علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے، وہیں پر تم لوگوں کے لیے ایک اور امام، ایک اور قائد، ایک اور رہنما کی زندگی بھی بہترین نمونہ ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ناسخ ہے، اس نے سابقہ تمام شرائع کو منسوخ کر دیا ہے، لیکن سابقہ شریعتوں کی بہت سی باتوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا سے مطابقت رکھتی تھیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے تعلق رکھتی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو اس کتاب حمید کے اندر برقرار رکھا اور لوگوں کو یہ بات بتلا دی کہ یہ شرائع کے اندر جو میں نے جن چیزوں کو تمہارے لیے ضروری سمجھا مہیمن علی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سابقہ کتابوں کا نگران اور نگہبان بھی بنا دیا۔ چنانچہ اب اگر آپ توراۃ، انجیل، صحف ابراہیم کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ قرآن مجید سے تمسک کو اختیار کرنے کا راستہ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالا صفات کے ساتھ وابستگی کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ایک اور گائیڈ اور ایک اور قائد کا بھی پتہ دیا جن کا نام نامی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی آیات بینات کے اندر جہاں پر اس بات کا ذکر فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو بھی کلام حمید کے اندر بڑا بڑھ چڑھ کر اور وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم،
تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و کردار کے اندر بھی بہترین نمونے والی باتیں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا صفات کی اقتداء اور پیروی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مسلمانوں اور مومنوں کو نہیں دیا، بلکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان اور کائنات کی سب سے افضل ہستی کو بھی دو مقامات کے اوپر کم از کم کلام حمید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و کردار کو اپنانے کا حکم دیا۔ ایک موقع پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے آپ کے اوپر وحی کا نزول فرما دیا، انتبی ملت ابراہیم، کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کریں، اور دوسرے مقام کے اوپر اس امر کا اعلان فرما دیا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ آپ نے بھی ویسے ہی صبر کرنا ہے جیسے اولو العزم رسول اللہ صبر فرماتے رہے۔ اور اولو ذات والا صفات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونے کی اور ایک مثال کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر آپ غور کریں ان کی سیرت و کردار کے اوپر تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض لوگ فطری اعتبار سے سلیم ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں فطرت کی سلامت روی کو رکھا ہوتا ہے، وہ کائنات کے اسرار و رموز کے اوپر غور کرنے کے بعد اپنے مقصد تحلیق اور اپنے خالق و مالک کو پہچاننے کے لیے سرگرم رہتے ہیں۔ کارلائل نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کو رقم کر دیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس تک معاشرے کی جو تھی الجھی ہوئی زلفوں کو دیکھ کر، معاشرے کی پراگندگی کو دیکھ کر، بت پرستی کو دیکھ کر، معاشرے میں جاری رسوم و رواج کو دیکھ کر اس بات کے اوپر آمادہ و تیار ہوئے کہ غار ہرا کے اندر جو ہے اپنے مقصد تحلیق کے اوپر غور کیا جائے اور اپنے بنانے والے کی معرفت کو حاصل کرنے کی جستجو کی جائے۔ کوئی یہی معاملہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و کردار کے ساتھ بھی وابستگی رکھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، بچپنے ہی کے اندر بتوں کو توڑ ڈالا اور توڑنے کے بعد بڑے بت کے گلے کے اندر جو تھا وہ کلہاڑے کو ڈال دیا، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، اور سارے کے سارے بتوں کو توڑنے کا مقصد یہ تھا کہ تمام حجت کے طور پہ اس بت کے گلے میں جب کلہاڑے کو ڈال دیا جائے گا، بستی والے جب واپس آئیں گے تو ان کے ساتھ ایک نیگوشیشن، ان کے ساتھ ایک کمیونیکیشن اور ان کے ساتھ ایک ڈائیلاگ والی بات جو اس کو شروع کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، بستی والے جب اپنی جو ہے بت قدے کے اندر پہنچتے ہیں، کہا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، جس نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے بہت بڑا ظالم ہے۔ کہا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم، ایک ہی نوجوان ہے پوری بستی کے اندر جو بتوں سے برگشتہ ہے، اس کا نام نامی ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم کو پکڑا گیا، ان کو بلایا گیا، کہا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ جواب الزامی بڑا خوبصورت جواب ہے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھو، بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ ان کے بڑے نے توڑا ہوگا، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے سوال کرو اگر ان کے اندر قوت گویائی موجود ہے۔ اپنی عقلوں کے پر افسوس کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف پلٹے، کہا لقد علمت ما ھؤلاء ینطقون، اے ابراہیم تو کیسی بات کرتا ہے، کیا یہ قوت گویائی رکھتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے کلہاڑے کو اٹھا لیا، کہ اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تمہاری عقلوں کے پر افسوس ہے، تمہارے وجودوں کے پر افسوس ہے، تمہاری ذاتوں پہ افسوس ہے، تمہارے یوم ولادت پہ افسوس ہے، تمہارے یوم آخر پہ افسوس ہے، تمہارے پیکر پہ افسوس ہے، کیا کر رہے ہو؟ اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، چھوڑ کے جو قوت گویائی کے بھی مالک نہیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا، ان کے لیے چتا کو جلایا گیا، آگ کو بھڑکایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کے اندر جلانے کی حس کو پیدا فرما دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ متصرف فی الامور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات میں تصرف فرمانے والے ہیں، اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ کا حکم کائنات کے چپے چپے پہ، کائنات کے ذرے ذرے پہ رواں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، مگر اتنی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی کا احساس ہونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا مگر سلامتی والی ٹھنڈی ہونا، یک لخت منجمد نہ ہو جانا، یک لخت برف کی طرح مت ہو جانا، سلامتی والی مہکتے ہوئے گلابوں والی چمنستان جیسی آگ بن جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو گل و گلزار بنا دیا اور کائنات کے لوگوں پہ وعدے فرما دیا، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچانا چاہے کائنات میں اس کو کوئی بھی پکڑ نہیں سکتا، کائنات میں اس کو کوئی ایذا دے نہیں سکتا۔ حضرات گرامی قدر بتوں کی حقیقت کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ اجرام سماویہ کے اوپر تحقیق کی، عادلانہ تحقیق کی، غیر متعصبانہ تحقیق کی، تجزیہ کیا۔ حضرات گرامی قدر یہ جو مینا کے اندر مزدلفہ کے اندر جو قیام ہوتا ہے یہ بھی غور و ہوش کی ایک دنیا ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر میدان عرفات کے اندر جو غور و فکر ہوتا ہے اس کے اندر بھی کائنات کے اسرار و رموز کو سمجھنے کی جستجو کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسے ہی میدانوں کے اندر کھڑے ہو کر ستارے کو دیکھا، حضرات گرامی قدر ستارہ ڈوب گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امر کا اعلان فرما دیا، لا احب الافلین، جو ڈوب جائے مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ حضرات گرامی قدر چاند کی حقیقت پہ غور کیا، وہ چاند جو شاعروں کی شاعری کا مرکز رہا، جو حسن کا مرکز رہا، جو محبتوں کا اور افسانوں کا مرکز رہا، جس کے چڑھنے کے ساتھ، جس کے بڑھنے کے ساتھ بڑی بڑی شاعرانہ غزلوں کو لکھا گیا۔ حضرات گرامی قدر چاند کو مسکراتا دیکھ کر، دمکتا دیکھ کر، چمکتا دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی حقیقت پہ غور امر کا اعلان فرما دیا، لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، اے میرے پروردگار اب تو مجھے سیدھا راستہ دکھلا دے، اس لیے کہ چاند کے بعد، ستارے کے بعد چاند کا مقدر بھی ڈوبنا تھا۔ حضرات گرامی قدر اس کے بعد سورج کو چڑھتا ہوا دیکھا، دمکتا ہوا دیکھا، نصف النہار کی طرف بڑھتا ہوا دیکھا۔ حضرات گرامی قدر بڑے سورج کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری کی پوری نگاہوں کو ٹکا دیا۔ حضرات گرامی قدر دوپہر کا وقت آیا، وہ نصف النہار کے اوپر چڑھ گیا، اس نے پوری کائنات کو روشن فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر پھر وہ وقت بھی آیا جب سورج ڈبلنے لگا، جب سورج ٹمٹمانے لگا۔ حضرات گرامی قدر مغرب کا وقت کیا ہوا، سورج جو تھا وہ آسمان کے دامن کے اندر جا کے ڈوب گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس امر کا اعلان فرما دیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ چاند کے بعد ستارہ، ستارے کے بعد چاند، اور چاند کے بعد سورج بھی ڈوب گیا۔ میری محبتوں کا مرکز نہ سورج ہے، نہ ستارہ ہے، نہ چاند ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں اپنے چہرے کا رخ پروردگار عالم کی طرف کرتا ہوں جس نے سورج کو بنا دیا، جس نے چاند کو بنا دیا، جس نے ستاروں کو بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر اجرام سماویہ کا انکار کرنے والے حضرت ابراہیم اور انہی کے فرزند رسول کائنات، امام کائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ستارہ پرستی کا انکار فرما دیا۔ حدیبیہ کے مقام پہ بارش ہوئی، حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا۔ اس بارش نے کئیوں کو مسلمان بنا دیا، کئیوں کو کافر بنا دیا۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، ایک بارش نے کئیوں کو کافر، کئیوں کو ایمان مومن بنا دیا۔ کہا ہاں ہاں یہ میں نہیں کہتا بلکہ میرا رب کہتا ہے، جس نے ستارے کے بارے میں یہ بات کہی، بارش ستارے کی حرکت کی وجہ سے ہوئی۔ وَهُوَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ، اس نے میرا انکار کیا، وہ ستاروں کے پر ایمان لے کے آیا۔ اور جس نے یہ الفاظ کہے بارش ستارے کی حرکت کی وجہ سے نہیں، اللہ کے امر سے ہوئی، وَهُوَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ، اس نے ستاروں کا انکار کیا، وہ میری ذات کے پر ایمان لے کے آیا۔ جو ایک بارش کی نسبت ستارے کے ساتھ کرے وہ تو کافر ہے، جو ہے ایک ایونٹ کی نسبت ستارے کے ساتھ کرے وہ تو کافر ہے، جو پوری کی پوری زندگی کے ہفتوں کے شیڈیول کو ستاروں کی روشنی کے اندر مرتب کرے، جو یہ بات کہے میرا ستارہ عطارد ہے، جو یہ بات کہے میرا ستارہ سورج ہے، جو یہ بات کہے میں کیپریکارن ہوں، سیجیٹیریس
سیریس ہوں حضرات گرامی قدر اس کا انجام کیا ہوگا؟ نام عبداللہ اور عبدالستار رکھ لینے سے ایمان کامل نہیں ہوتا، بلکہ ایمان کامل تب ہوتا ہے جب حقیقی معنوں میں انسان تمام کے تمام جھوٹے معبودوں کو ٹھکرا دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اسی طرح بادشاہ وقت کی الوہیت کا انکار کیا، بادشاہ وقت کی ربوبیت کا انکار کیا، دربار نمرود میں داخل ہوئے۔ حضرات گرامی قدر نمرود کو اپنی بادشاہت پہ زوم تھا، جھوٹا بادشاہ اپنے آپ کو جو تھا الہ کہنے کے اوپر بضد تھا اور اصرار کر رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فتویٰ اور فیصلہ بالکل واضح ہے، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ وَكَذَلِكَ نَجْزِيهِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ جو بندہ بھی یہ بات کہے گا میں اللہ کے سوا الہ ہوں، اس کا ٹھکانہ جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے ہیں، اور یہی جزا ہے جو ظالموں کی ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی کے دربار نمرود کے اندر توحید پرستوں کا امام ہمارا جد امجد ہمارا باپ داخل ہوا، ملت ابیکم ابراہیم، تمہارا باپ ابراہیم ہے، تمہاری نسبت ابراہیم کے ساتھ ہے۔ باپ کا اسوہ، باپ کا نمونہ اولاد کے لیے حجت ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی روحانی اور مانوی اولاد ہیں، ہمارا باپ داخل ہوا۔ حضرات گرامی قدر نمرود کے دربار میں داخل ہوا، نمرود کے سامنے یہ بات کہی، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی اور زندہ بھی کرتا ہے۔ نمرود نے جواب میں کہا انا احیی و امیت، میں بھی مارتا اور زندہ کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر سیدنا ابراہیم کا جواب سونے اور لالو یاقوت کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ کہا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے، اگر تو رب ہے سورج کو مغرب سے لے کے آ۔ فبہت الذی کفر، اتنے بڑے چیلنج کو سننے کے بعد نمرود کے لبوں کے اوپر چپ کی مہر لگ جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر اس کا مطلب یہ ہے جس دلیل کے جواب کے اندر التباس پیدا ہو، جس دلیل کے جواب کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوں، اس دلیل کو چھوڑ کے دلیل محکم کو سامنے لے آنا چاہیے اور سابقہ دلیل کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر موسیٰ علیہ السلام کے مکالمے بھی بڑے ہی زبردست تھے، وہ بھی دلیل دیتے تھے، فرعون کو ہلا کے رکھ دیتے تھے۔ حضرات گرامی قدر فرعون نے ایک مرتبہ ان کو لاجواب کرنے کے لیے ان کے سوال کے جواب میں بڑا ہی عجیب سوال کیا۔ حضرات گرامی قدر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس سوال کو رکھ دیا، فما بال القرون الاولی، اور موسیٰ تیری باقی باتیں ایک طرف ہے، ذرا اتنا تو بتا جو دنیا سے پہلے ہمارے بزرگوار دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے بارے میں تیری رائے کیا ہے؟ حضرات گرامی قدر فرعون کو اس بات کا علم تھا موسیٰ علیہ السلام ہدایت کے لمبردار ہیں، ہدایت کے پیمبر ہیں، ایسی بات کہیں گے جس کے اندر جو ہے جھوٹ نہیں ہوگا، جس کے اندر جھوٹ کی آمیزش نہیں ہوگی۔ جب وہ یہ بات کہیں گے وہ سارے جہنمی ہیں، وہ سارے ہلاک ہیں، تو بستی والوں کا میں موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اکسا دوں گا۔ حضرات گرامی قدر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب اس دلیل کو رکھا گیا، فما بال القرون الاولی، صاحب کا لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام کا جواب سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ کہا علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، ان کے بارے میں جو بات ہے وہ سیدھی کی سیدھی واضح ہے، علمھا عند ربی فی کتاب، ان کا علم میرے پروردگار عالم کے پاس ایک کتاب کے اندر موجود ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ میرا رب کبھی بھولا ہے نہ میرا رب کبھی گمراہ ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر کئی مقامات کے اوپر دلیل جو ہوتی ہے وہ حق ہوتی ہے، لیکن دلیل ایسی دینی پڑتی ہے جس کے جواب کے اندر کافر لاجواب ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر موسیٰ علیہ السلام کے دلیل کے سامنے فرعون بھی لاجواب ہو گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کے سامنے نمرود بھی لاجواب ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ابراہیم تو نے خوف کے مقابلے میں تو جرأت کا مظاہرہ کیا، تو نے خوف کے مقابلے پہ تو استقامت کا مظاہرہ کیا، تو نے خوف کو تو ٹھکرا دیا، لیکن ابراہیم ابھی تیرے امتحان جو ہیں باقی ہیں، تو نے جو تھا دباؤ کو تو قبول نہیں کیا، تو نے رعب دبدبے کو تو قبول نہیں کیا، تو نے سلطان وقت کی ہیبت کو تو قبول نہیں کیا، تو نے بستی والوں کی مخالفت کو تو قبول نہیں کیا، لیکن ابراہیم ابھی امتحان باقی، ہر امتحان یہ ہے میں نے تیری محبتوں کا جائزہ لینا ہے، تیرے اندر محبت کتنی ہے میری۔ حضرات گرامی قدر جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پیدا بھی دعا کے نتیجے میں ہوئے، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما۔ حضرات گرامی قدر قرآن مجید نے حضرت ابراہیم کے دو بیٹوں کا ذکر کیا، ایک غلام علیم ہے، ایک غلام صالح ہے۔ حضرات گرامی قدر غلام علیم جو ہیں وہ حضرت اسحاق ہیں، اور غلام صالح جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ ربی حبلی من الصالحین، غلام حلیم جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، ربی حبلی من الصالحین،
غلام علیم، حضرت اسحاق اور غلام حلیم جو ہیں وہ حضرت اسماعیل ہیں۔ حضرات گرامی قدر ربی حبلی من الصالحین کہا فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حلیم اور بردبار بیٹا عطا فرما دیا، جس کی بردباری کا بھی بہت بڑا امتحان ہونا باقی تھا، جس کو پتہ نہیں تھا کہ ابھی زندگی کے آنے والے سالوں میں کیسے امتحان سے گزرنا ہوگا، جو انسان کے لیے بہت بڑا امتحان ہوگا، جس سے عبور کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ بیٹا پیدا ہوا، حضرات گرامی قدر دل کو سکون ملا، اس لیے کہ بیٹا اور بیوی تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر آنکھوں کے ٹھنڈک کو اترتا دیکھ کر اور دل کے اندر سکینت کو اترتا دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اے ابراہیم جس کو دیکھ کے تجھ کو پیار آیا، تو نے اس کو اپنے آپ سے جدا کرنا ہے، اس کو وادی بے آب و گیا میں چھوڑنا ہے، جہاں پہ پھل بھی نہیں ہوگا، جہاں پر پھول بھی نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے اپنی بیوی اور بیٹے کو اس طرح ایک وادی بے آب و گیا میں چھوڑنا ہوگا۔ کہا ہاں ابراہیم تو نے روب اور دبدبے کا مقابلہ تو بڑی جرت اور استقامت کے ساتھ کیا تھا، اب تیری محبت کا امتحان ہے۔ حضرت ابراہیم سراپا تسلیم ہم ہیں۔ حضرت گرامی قدر حضرت ابراہیم نے جناب ہاجرہ کو پکڑا، جناب اسماعیل کو پکڑا، وادی بے آب و گیا میں چھوڑ دیا۔ ہاجرہ سسکتی رہی، آنکھوں کے اندر سے آنسو گرتے رہے، لیکن ابراہیم خاموش رہے۔ جاتے جاتے اتنا استفسار کیا، ابراہیم بس اتنا تو بتلا دو، ناراض ہو کے چھوڑ کے جا رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا ناراضگی کی بات نہیں، پروردگار عالم کے حکم کی بات ہے۔ کہا اگر اس کے حکم پہ چھوڑ رہا ہے تو ویرانوں کو شادماں بنانے والا، ویرانوں کو آباد کرنے والا، وادی بے آب و گیا کے اندر پھل اور پھول کو پیدا کرنے والا وہی تو ہے۔ حضرات گرامی قدر ہاجرہ کو چھوڑا، اسماعیل کو چھوڑا، ویرانے میں چھوڑا، حضرات گرامی قدر صحرا میں چھوڑا، وادی بے آب و گیا میں چھوڑا۔ ہاجرہ دوڑی، ادھر سے دوڑی ادھر سے دوڑی۔ حضرات گرامی قدر پروردگار عالم بھی ہاجرہ کو بھی دیکھ رہے تھے، جاتے ہوئے ابراہیم کو بھی دیکھ رہے تھے۔ پروردگار عالم نے ہاجرہ کے دوڑنے کا نتیجہ یہ نکالا کہ آسمان سے جو تھا حضرت جبریل کو بھیج کر حضرات گرامی قدر زمین کے پر چاہے زمزم کو جاری فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر قبیلہ بنو جرہم کے لوگ وہاں سے گزرے، وہ بھی وہاں پر آ کر آباد ہوئے۔ حضرات گرامی قدر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانوس لوگوں کی صحبت کو عطا فرما دیا۔ حضرت ابراہیم پلٹے، حیران ہوئے، کیا دیکھا؟ چاہے زمزم بھی موجود ہے، کھانے کے لیے کھجوریں بھی موجود ہیں، قبیلوں کی رفاقت بھی موجود ہے۔ اللہ اللہ کل شیء قدیر ہے، اللہ فعال لما یرید ہے، اللہ حامی و ناصر ہے اپنے مومن اور مسلمان بندوں کا۔ کانا حقا علینا نصر المومنین۔ حضرات گرامی قدر حضرت ابراہیم آتے بھی رہے اور جاتے بھی رہے۔ حضرات گرامی قدر ان لمحات کے اندر جب آپ نے ایک دن دیکھا کہ اسماعیل بڑے خوب انداز میں دوڑ رہا ہے، بڑے خوب انداز میں دوڑ دھوپ کے قابل ہو چکا ہے، ایک مرتبہ پھر بچپن والا پیار آیا، بچے کو دوڑتا دیکھ کر، اس کی دھوپ دوڑ کو دیکھ کر پھر ایک مرتبہ جو تھا محبت نے دل میں جوش مارا۔ حضرات گرامی قدر اللہ نے کہا اب جو محبت نے جوش مارا ہے، اب جو بچہ گرون اپ ہو چکا ہے، ایک مرتبہ پھر ابراہیم کی استقامت کا امتحان لیا جائے گا، ایک مرتبہ پھر ابراہیم کی قربانی کا اور اس کے سچے جذبے کا امتحان لیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو دوڑتے دیکھا، حضرات گرامی قدر محبت آئی، حضرات گرامی قدر فلما بلغ معه السعی، اور جس وقت وہ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہوئے، اللہ نے ایک عجیب سپنا دکھلا دیا۔ اور انبیاء کے سپنے جو ہوتے ہیں وہ من جانب اللہ ہوتے ہیں، غیر نبی کا خواب اسلام کے اندر کبھی بھی معاشروں کے لیے حجت نہیں ہوتا، سماج کے لیے حجت نہیں ہوتا۔ فرد کی رہنمائی تو اس کے اندر موجود ہوتی ہے اور کئی مرتبہ معاشرتی رہنمائی بھی موجود ہوتی ہے، لیکن انبیاء کے خوابوں کا مقابلہ امتی کے خواب سے کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر انبیاء کا خواب حقیقت ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے، من جانب اللہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو خواب میں ایک عجیب منظر کو دکھایا گیا۔ کیا دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین کے پر لٹایا ہوا ہے، ان کے گلے کے اوپر چھری کو چلا رہے ہیں۔ سمجھ گئے کہ پروردگار عالم نے ایک مرتبہ پھر محبت کا امتحان لیا ہے، لیکن اس دفعہ امتحان محبت کے اندر بچہ جو تھا وہ سمجھدار تھا، اس کو بھی شریک کرنے کی ضرورت تھی۔ پہلی مرتبہ جب وادی بے آب و گیا میں چھوڑا تھا، اس وقت تو بچے سے مشورے کی گنجائش نہیں تھی، اس وقت تو بچہ بے زبان تھا۔ حضرات گرامی قدر حضرت اسماعیل کو بلا لیا، کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے ایک سپنا دیکھا ہے، یا بنیا انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں تیرے گلے کے اوپر چھری کو چلا رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری،
میرے بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ حضرت اسماعیل نے جواب میں بڑے ہی عجیب الفاظ کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے بابا اس میں کون سی بات ہے؟ آپ یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کا رب بھی وہی ہے، میرا بھی رب وہی ہے، اگر اس کو میری قربانی منظور ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا اس بات کو پر عمل کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرات گرامی قدر فلما اسلم وتلہ للجبین، اب دونوں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کے پر آمادہ و تیار ہیں۔ حضرات گرامی قدر اسماعیل جو ہے اس نے اپنے گلو اتھر کو بابا ابراہیم کے سامنے کیا ہوا ہے اور بابا ابراہیم نے چھری کو پکڑا ہوا ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، حضرات گرامی قدر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو پچھاڑا، اور حضرات گرامی قدر جبین کے ترجمے دو ہیں، ایک جبین کا ترجمہ وہ ہے جو حضرات گرامی قدر اردو میں کیا جاتا ہے، جبین کا ترجمہ پیشانی، کہ پیشانی کے بل پچھاڑا، اور حضرات گرامی قدر جبین کا دوسرا ترجمہ عربی زبان اور لغت کے اندر یہ بھی ہے کن پٹی کے بل پچھاڑا۔ حضرات گرامی قدر کن پٹی یا سر کے بل پچھاڑا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آج ہم مینڈوں کو پچھاڑ رہے ہیں، بکروں کو پچھاڑ رہے ہیں، گایوں اونٹوں کو پچھاڑ رہے ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر کیا وہ جذبہ صادقہ دل کے اندر موجود ہے جس نے ابراہیم کے گلے کے اندر جو تھا ابراہیم کے ہاتھوں میں چھری کو تھما دیا اور اسماعیل کے گلے کو جو تھا اپنے گردن کو کٹوانے کے پر آمادہ و تیار فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر ادھر ابراہیم نے چھری کو تھاما ہوا، ادھر اسماعیل نے گردن کو کیا ہوا، پیشانیہ جو تھا کن پٹی کا بل پچھاڑا گیا، حضرات گرامی قدر چھری کو رکھا گیا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی مدبر الامور ہیں، متصرف فی الامور ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ جب امتحان اپنی پوری انتہا کے اوپر پہنچ جاتا ہے پھر نصرت الہی کا نزول ضرور ہوتا ہے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء اور اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے، دنیا کے اندر بھی، روز قیامت بھی ضرور کرے گا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے مینڈے کو ان کی جگہ پر قربان فرما دیا، سیدنا اسماعیل کو بچا لیا، ففدیناہ بذبح عظیم، اور ان کو ذبح عظیم کا تھا، ان کا مقام اور ان کا جو تھا ان کی جو تھی کیفیت ان کو گفٹ عطا فرما دیا، اور حضرت ابراہیم کی یادوں کو اور ان کے انداز و تبار کو آنے والی نسلوں کے اندر جاری و ساری فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر ابراہیمی کردار جو ہے بڑا ہی مستحکم کردار ہے، بڑا ہی مؤثر کردار ہے، یہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی محبت کو جو ہے پیدا کرنے اور اس کی آبیاری کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر سیدنا ابراہیم کے اسوے سے بڑے ہی خوبصورت نتیجے بھی نکلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سیرت و کردار کے اندر اور بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو واجب الاتباع ہیں۔ حضرات گرامی قدر ان تمام نتائج اور ان تمام اسباق کو انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ کے گوش گدار کیا جائے گا، اور عید الاضحیٰ کے بعد انشاءاللہ وہ جو میں نے سیاسی اعتبار سے اسلام کے احکامات ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ ان کو آپ کے گوش گدار کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد حضرت ابراہیم کی زندگی بھی بہترین نمونہ ہے، اس لیے کہ ملت ابیکم ابراہیم، ہمارے دو روحانی باپ ہیں، ایک بڑا روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک ان سے بھی بڑے روحانی باپ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات کہی ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کریم مومنوں کی جانوں سے ان کو زیادہ عزیز ہوتے ہیں اور وہ
اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، امہات المومنین جب ان کی بیویاں ہیں تو حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ ہمارے لیے مقدس باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بھی ساتھ بات بعض تفاسیر کے اندر مذکور ہے کہ قرآن مجید کے اندر اس بات کا بھی پہلے جو تھا نزول ہوا تھا کہ حضرت رسول اللہ جو ہیں وہ مومنوں کے باپ ہیں، وہو اب الہم، کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن یہ آیت جو تھی اس کو منسوخ تلاوت کر دیا گیا، اس کی تلاوت کو منسوخ کر دیا گیا، لیکن باہر کیف یہ بات حقیقت ہے۔ عیسائی تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقدس باپ کہتے ہیں، لیکن ہمارے لیے مقدس باپ حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس ہے، اور مقدس باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ حضرات گرامی قدر جو باپ ہوتا ہے وہ انسان کے لیے سورس آف انسپائریشن ہوتا ہے۔ باپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آئیڈیل کی حیثیت دی ہوتی ہے، مانوی اور روحانی ہمارے یہ باپ ایسی زندگی گزار کے گئے جس زندگی پہ جتنا بھی رش کیا جائے اتنا ہی کم ہے، جس کو جتنا بھی سلیوٹ کیا جائے اتنا ہی کم ہے، جس کو جتنا بھی سینے سے لگایا جائے اتنا ہی کم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خلیل کا منصب عطا فرما دیا۔ خلیل وہ ہوتا ہے جس کے دل کے تاروں میں غیر اللہ کی محبت نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی محبت میں وہ فنا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی ہی عجیب بات کہی۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے توحید کی دعوت کو ایک زندہ دعوت بنا دیا، کلمہ توحید کو ایک زندہ حقیقت بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر کسی نے روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے کو لگا کر اس کو ترکے میں چھوڑا، کسی نے جھوٹے انصاف کے نعرے کو لگا کر اپنے ترکے میں چھوڑا، کسی نے پلوں اور ڈیموں کی سیاست کو اپنے ترکے میں چھوڑا، لیکن وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، ابراہیم کا ورثہ اور ابراہیم کا ترکہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ حضرات گرامی قدر یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابراہیم کی پوری زندگی لا الہ الا اللہ کی عمل داری کے اندر گزری۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ہمارے روحانی باپ ہیں، ہمارے روحانی رہنما ہیں، ہمارے قائد ہیں۔ حضرات گرامی قدر ہم ان کی ملت ہیں، اور حضرات گرامی قدر حضرت ابراہیم کو یہ بھی اعزاز حاصل ہوا، کئی لوگ اپنی ذات میں انجمن، کئی لوگ اپنی ذات میں ادارہ، کئی لوگ اپنی ذات میں جمعیت ہوتے ہیں، لیکن ابراہیم اپنی ذات میں کیا ہے؟ اِنَّ ابراہیم کان امۃ قانتا للہ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات کے اندر پوری امت کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ امت کو جو کردار ادا کرنا چاہیے ابراہیم نے اپنی پوری زندگی میں وہ کردار ادا فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر ہم بچڑوں کو ذبح کریں گے، ہم بکروں کو ذبح کریں گے، ہم گایوں کو ذبح کریں گے، لیکن مجھے یہ بات بتلائیے کہ جذبہ ابراہیمی ہمارے دل میں ہوگا؟ ہماری قربانی تو ریاکاری سے اٹی ہوئی ہے، ہماری قربانی تو دکھلاوے کے اندر جو ہے مکس ہوئی ہے۔ حضرات گرامی قدر ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کیا تھی؟ وہ ایک حقیقت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دعوت ابراہیم کو سینے سے لگا کر صحیح معنوں میں قربانی کرنے کی توفیق دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله۔ صفیں درست کر لیں، پہلی صفوں کو پہلے پورا کر لیں، قدموں کے ساتھ قدم ملا لیں، اپنی شلواریں ہمیشہ ٹخنوں سے اونچی۔ اللہ اکبر۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وكب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد